बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने एक ऑपरेशन करने बैटरी का एक बैटरी जो कि 4 मंथ यूज़ हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ मसले आ गए थे जिसकी वजह से वो हमें आउटपुट जो था वो 10.45 दे रहा था इंस्टेड ऑफ 12 वोल्ट। तो आज उसकी थोड़ी सी हमने माइनर ऑपरेशन किए हैं, तो उसके पिक्चर्स मैंने लिए हैं, वो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसकी फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई सिचुएशन, कोई सीन आ जाए तो उसको आपने फिर किस तरह उसकी घर में आपने उसको किस तरह ठीक करना है। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। अगर आपने हमारे साथ लिंक होने ओके हमारे मुझसे कांटेक्ट करने हैं तो आप इन सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अगर आपने सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन करनी है अपने घर में हमारी टीम से, तो वो इस फेसबुक पेज पे आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको फिर हम स्लॉट्स देंगे और फिर हमारी टीम आके आपके घर में वो इंस्टॉलेशन कर देगी और आखिरी इंस्पेक्शन फिर मेरा होगा और वहाँ पे जितने भी गाइडलाइन है वो मैं फिर आप लोगों को दूंगा कि आपने इस सिस्टम की इस्तेमाल करते हुए आपने इन बातों का, इन पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बैटरी थी। ओके, ये बैटरी थी हमारे पास और इस बैटरी पे हमारे, मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा था कि ये हमारे पास 6 सेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह यहाँ पे भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6। एक सेल का वोल्टेज जो होता है वो 2 वोल्ट होता है। ओके, एक सेल का हमारे पास 2 वोल्ट होता है। तो इन सब को 2 वोल्ट सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सारे वोल्टेज प्लस हो जाते हैं, तो ये टोटल आपको 12 वोल्ट देते हैं। ओके, इसके टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से आप वोल्टेज मुहैया कर दो तो ये आपको 12 वोल्ट देगा। ओके, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जब मैंने इसको मल्टीमीटर पे मेजर किया तो ये मुझे दे रहा था 10.45 वोल्ट। 12 की बजाय ये मुझे 10.45 वोल्ट दे रहा था। तो इट मीन्स कि इसमें या तो कोई सेल जो है वो शॉर्ट सर्किट हुए हैं जिसकी वजह से ये वोल्टेज मुझे कम दे रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर जो ढक्कन होते हैं ये सारे खोल दिए। तो खोलने के बाद ये हमारे पास इस तरह का कुछ पिक्चर आपको सामने नज़र आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद इस ग्लासेस पहने हमने। ओके, ग्लव्स पहन लिए और उसके बाद हमने इसको एक साइड पे, सारे बच्चों को साइड पे कर दिया। एक साइड पे हमने इससे इसके अंदर जो एसिड है उसको बाहर निकाल दिया। एसिड बाहर निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एसिड निकालने से पहले हमने यहाँ पे सेल्स के दरमियान जो वोल्टेज है उसकी मेजरमेंट की। हमने क्लैंप मीटर लिया। क्लैंप मीटर में 2 नीडल्स होते हैं, एक को हमने इसमें इंसर्ट किया, दूसरे को यहाँ पे इंसर्ट किया। तो वो आपको मुझे 2.12 वोल्ट दे रहा था, 2.12 वोल्ट। इस तरह फिर मैंने यहाँ से निकाल दिए, एक यहाँ पे इंसर्ट किया, दूसरा यहाँ पे इंसर्ट किया, वो भी मुझे 2.12 वोल्ट दे रहा था। फिर यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे इंसर्ट की तो वो भी मुझे यही 2+ वोल्ट दे रहा था। फिर यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट की तो फिर वो भी मुझे 2+ वोल्ट दे रहा था। इन दोनों के बीच, यानी इन सब के बीच मेरे पास 2+ वोल्ट आ रहे थे। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ पे मुझे 0.38 दे रहा था यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज हमारे पास 2 से कम है, तो इट मीन्स कि इस सेल में कुछ मसला है यहाँ पे। तो उसके बाद हमने क्या किया, एसिड्स निकाल दिए बाहर। ओके, और उस यहाँ पे इसको कट कर दिया है इस तरह। ओके, हमने 2 सेल्स को कवर किए, इसको इस तरह कट कर दिया, इस ढक्कन को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे देख लो, ये भी हमने यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल भी हमने कट कर दिया ग्राइंडर से, और इस ग्राइंडर से यहाँ पे इसको इस तरह काट दिया और इस तरह इससे ये निकाल दिया। ओके, निकालने के बाद हमारे पास ये सेल हमने इसको बाहर कर दिया। इस तरह का सेल हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ इस पोर्शन का जो सेल है वो हमने बाहर निकाले, क्योंकि इस पोर्शन का सेल का वोल्टेज जो था वो मेरे पास 0.38 आ रहा था। इसका सही था, इसका मैं निकाले। इसको भी मैंने इसमें कवर कर दिया। क्यों कवर करी वो मैं आपको अभी फ्यू मिनट्स बाद बताता हूँ।
تو یہ میرے پاس آ گیا تھا. اس کو میں نے جیسے ہی ہٹا دیا ہے تو اس کے درمیان ایک پیپر تھا جو انسولیشن پیپر ہوتے ہیں. لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرے پاس ایک پازیٹیو پلیٹ ہوتا ہے, یہ روڈز ہوتے ہیں, اور یہ پاس نیگیٹو ہوتا ہے. تو یہ دونوں کنگھی کی طرح ہم ایک دوسرے میں انسرٹ کر لیتے ہیں, لیکن پازیٹیو اور نیگیٹو کے بیچ میں ہم انسولیشن پیپر رکھتے ہیں. تو انسولیشن پیپر جو تھا یہاں پہ دیکھ لو وہ پھٹا ہوا تھا سارا. تو انسولیشن پھٹا ہوا تھا تو شارٹ سرکٹ ہوا تھا. تو جب بھی شارٹ سرکٹ ہو جائے تو ہمارے پاس وولٹیج ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس وولٹیج ڈاؤن ہو گیا تھا جسٹ بیکاز آف دی ٹیئرنگ آف دس پیپر. اوکے, انسولیشن پیپر. کسٹمر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس بیٹری کی یوزیج جو ہے وہ میرے پاس ہے 4 منتھ میں نے اس کو یوز کیے, اس کے بعد یہ مسئلہ آ رہے ہیں. تو یہ کبھی کبھار ہو جاتے ہیں اس طرح. یہ پیپر جو ہے یہ اصل میں ہم جب فاسٹ انورٹر کی سیٹنگ جو ہوتی ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اس میں آپ نے اس کی بیٹری کی چارجنگ کی ایمپیئر کرنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے وہاں پہ سیٹ کرنا ہوتے ہیں. تو وہ آپ کے لیے میں یہی سجیسٹ کروں کہ کسی کوالیفائڈ اور جنہوں نے اس میں ایکسپرٹیز گین کی ہے ان سے آپ اس کی سیٹنگ کر دیا کرو. تو اس میں سیٹنگ ہوتے ہیں تو اس کو اکثر لوگ زیادہ کرنٹ پہ رکھ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بیٹری جو ہے یہ فاسٹ چارج اور ڈسچارج ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اکثر یہ اس طرح کے پرابلمس ارائز ہوتے ہیں. نکالنے کے بعد ہم نے پھر اس طرح کے انسولیشن پیپر لیے. اوکے, اور یہ جو نیگیٹو پلیٹ ہے اس میں ہم نے انسولیشن پیپر اس طرح انسرٹ کر دیا. یعنی یہ ہمارے پاس انسولیشن پیپر ہے, جس طرح وہ لفافہ نہیں ہوتا لفافے کی طرح ہم نے اس میں یہ نیگیٹو پلیٹ جو تھا اس کو انسرٹ کر دیا. اوکے, انسرٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح آ گیا. تو اس کو ہم نے پھر یہ پازیٹیو پلیٹ کو ہم نے اس کے اندر کنگھی کی طرح اندر کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک پورا سیل بن گیا. تو سیل بننے کے بعد ہم نے اس کو بیٹری میں ڈالا, اور بیٹری میں ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ لو تو یہاں پہ یہ میں نے آپ کو کہا لاسٹ میں کہ ہم نے یہ سیکنڈ لاسٹ سیل اس سے ہم نے یہ انسولیشن اوپر کیوں ہٹایا. ہم نے 2 سیل کو کیوں کور کیے, وہ اس لیے کور کیے تاکہ یہاں پہ ہم کنیکشن کر سکیں اس سیل کے ساتھ. یہ سیل صحیح تھا, یہ لاسٹ والا سیل جو تھا یہ خراب تھا. تو ان دونوں کی سیریز کنیکشن ہم نے کی یہاں پہ. پھر وہ ہیٹ کے تھرو ہم نے یہ ان دونوں کی کنیکشن کی. ان دونوں کو سیریز میں کنیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر وہ ڈھکن رکھ دیا, اور اس کی جو گلو ہوتی ہیں کمپنی میں تو وہ استری سے کر لیتے ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس ایک گلو ہوتی ہیں جس کو ہم ہیٹ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس طرح وہ کر دیتے ہیں. وہ کافی اس سے یہ ہوتا ہے کہ لیکیج نہیں ہوتا بیٹری سے. اوکے, کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایسڈ ہوتے ہیں, تو ایسڈ کو اگر آپ اس طرح اوپن کھلے رکھ لو تو وہ کچھ ٹائم بعد وہ اڑ جاتے ہیں, وولٹائل ہوتے ہیں. فزکس میں ہم وولٹائل ورڈ یوز کرتے ہیں, تو وولٹائل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس کو بہت کلوز رکھتے ہیں تاکہ وہ ایکسپوز نہ ہو ٹوورڈ دی انوائرمنٹ. اوکے, تو یہاں پہ ہم نے اس کو پھر اچھی طرح سے پیک کر دیا. اوکے, پیک کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کا کچھ آ گیا. اوکے, ہم نے اس کو اچھی طرح سے پیک کر دیا. پھر ہم نے اس کے اندر ایسڈ اور واٹر کو 1:3 کے ساتھ رکھ دیا. اوکے, ایسڈ کو ہم نے 25% دیا, واٹر کو ہم نے 75% رکھا. اوکے, ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کو اس کی اسپیسیفک گریوٹی کو ہم نے میئر کیا. کس طرح میئر کیا تھا وہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے اس طرح کون سے انسٹرومنٹ سے میئر کیا تھا, وہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا, سیلز وولٹیج کو میئر کیا. جب وولٹیج کو میئر کیا سیل کی تو وہ میرے پاس آ گیا 1.80. پہلے میرے پاس 0.38 تھا, اب میرے پاس 1.80 آ گیا. اس کے بعد ہم نے ٹوٹل وولٹیج میئر کی. جو ٹرمینلز ہوتے ہیں اس ٹرمینل اور اس ٹرمینل کے درمیان, پھر میں نے وولٹیج کو میئر کیا تھرو ملٹی میٹر. تو اس کے بعد میرے پاس آ گیا 13.6 وولٹ 1 وولٹ, جو کہ گریٹر دین 12 وولٹ سے. پہلے میرے پاس کیا آ رہا تھا 10.45 وولٹ آ رہا تھا, اب 13.61 وولٹ آ رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے کیا اس کو یہاں پہ یہ بوسٹر چارجر ہیں, یہ آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا لیکن آپ نے اس کو پھر دکان پہ لے جانے. اوکے, یہ سب کچھ پروسیس کرنے کے بعد اس کو پھر آپ نے چارج کرنا ہے, اور 20 ایمپیئر کرنٹ آپ نے رکھنا ہے. چارجنگ کرنٹ آپ نے 20 ایمپیئر رکھنا ہے. اوکے, اور جو ٹائم ہوگا 5 آور کے لیے آپ نے اس کو رکھنا ہے. اوکے, 20 ایمپیئر پہ 5 آور آپ نے اس کو رکھنا ہے. اچھا, کبھی کبھار اس میں یہ پرابلمس بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کوئی لوڈ نہیں ہوتا تو یہ ہمیں یہی وولٹیج دے گا 13.61,
لیکن جیسے ہی آپ اس کے اوپر لوڈ ڈال دیتے ہو تو پھر اس کے بعد یہ وولٹیج کو ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو اس کا جو ٹیسٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یا اگر آپ کہیں شاپ پہ چلے جاؤ وہاں پہ وہ آپ کو بیٹری ٹھیک کر دیں اور وہ آپ کو اس طرح ملٹی میٹر سے چیک بھی کر لیں کہ یہ وولٹ دے رہے ہیں. تو آپ نے ان سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس کو آپ لوڈ پہ بھی چلا دیں اور لوڈ پہ چلانے کے بعد بھی وولٹیج چیک کر لیں. اوکے. تو لائک انڈر لوڈ اور انڈر نو لوڈ دونوں کنڈیشن پہ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. لوڈ لگا لو اس کے بعد ٹرمینل پہ وولٹیج چیک کر دو کہ آیا یہ وولٹیج آ رہے ہیں کہ نہیں, اور لوڈ ہٹا دو پھر بھی وولٹیج کو چیک کر دو کہ آیا یہ وولٹیج آ رہے ہیں کہ نہیں. یہ کبھی کبھار ہمیں کریکٹ وولٹیج دیتے ہیں نو لوڈ پہ, لیکن جیسے ہی ہم اس کے اوپر لوڈ ڈال دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس وولٹیج بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو بیسٹ یہ ہو کہ آپ اس کو لوڈ اور ان لوڈ دونوں کنڈیشن پہ اس کو آپ چیک کر لیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو سولر سے ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ. یہ ہماری یوٹیوب چینل ہے, آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں, اور لیفٹ سائڈ پہ میرے پاس یہ فیس بک پیج ہے. تو اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ ہمارے ساتھ فیس بک پیج پہ ان باکس پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا اس بیٹری میں کوئی کنفیوژن ہے یا آپ کے گھر میں بیٹری میں کوئی ہیں یا سولر سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں نیچے بتا سکتے ہیں, تو میں وہاں پہ آپ کو آنسر کروں گا. اوکے. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینکس فار واچنگ. سی یو نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.